السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج ہم ایک بار پھر بات کرتے ہیں ترکی کے شورۂ آفاق ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے سیزن نمبر 1 کی قسط نمبر 5 کے بارے میں۔ اس قسط میں بھی ہمیں جو ہے پیران پیر حضرت قادر شاہ جیلانی کے شاگرد ابن عربی کے کرشمے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نہ ہونے والا کام ان کی دعاؤں کے طفیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہی کام جس کام کے غرض سے سلمان شاہ نے اپنے بیٹے ارطغرل غازی کو حلب بھجوایا ہے۔ حلب میں وہ پہنچ چکے ہیں اور اب ان کی ملاقات جو ہے وہ محل میں جو ہے حلب کے سلطان سے ہو رہی ہے، جہاں انہوں نے مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے زمین دی جائے۔ اس ملاقات سے قبل جو ایک طریقہ کار تھا اس زمانے کا کہ آنے والے قبیلے کے جوانوں کی بہادری کا جانچنے کے لیے، بہادری کا پتہ لگانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ہتھیار غائب کرا دیا جاتا تھا۔ جن کا ہتھیار غائب ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ غافل فوج ہے، یہ غافل جوان ہیں، یہ غافل لوگ ہیں، یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو کسی اور کی بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہی حربہ جو ہے وہ ارطغرل غازی کے جانثاروں پر بھی آزمایا گیا اور ان کا ہتھیار غائب کرا دیا گیا۔ اب ہتھیار سے محروم جو وفد ہے وہ ملاقات کر رہا ہے حلب کے سلطان سے ان کی محل میں، اور ملاقات کے دوران جب وہ مطالبہ کیا جاتا ہے، اپنے آنے کا مقصد پیش کیا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے حلب کا سلطان ان سے کہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بھروسہ کریں ارطغرل غازی تم پر اور تمہارے جانثاروں پر کہ تم کس طریقے سے ہماری حفاظت کرو گے جب تم اپنے اسلحے کی، اپنے ہتھیار کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم ہماری حفاظت کیا کر سکو گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے ارطغرل غازی کو نہ صرف لاجواب کر دیا بلکہ اس کا سر جو ہے ندامت سے جھکا دیا کہ اب میں کیسے مطالبہ کروں اور کیسا ان سے اپنی بات منواؤں، جس مقصد سے کئی قبیلے نے انہیں اپنا سفیر بنا کر یہاں بھیجا تھا، اب یہ کام کس طریقے سے ہوگا؟ اس پر جب حلب کے سلطان نے کہا کہ ہمیں موقع دو کہ ہم اپنے وزیروں سے مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رہنے کے لیے جگہ دیں یا نہ دیں۔ اب یہ جب اس میں گیپ آ جاتا ہے، یہ سوچ کے دروازے کھول دیتا ہے اور ارطغرل غازی کو طرح طرح کے خیال اور طرح طرح کی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، کیا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، وہ کیا منہ لے کر میں واپس جاؤں گا اپنے قبیلے والوں کے پاس اگر میرا یہ کام نہیں ہوتا، جو کہ اسے نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنے جوانوں کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ یعنی کہ حلب کے سلطان نے کہا تھا کہ میں اس وجہ سے آپ کو رہنے کی جگہ دوں گا کہ اگر آپ کی فوج ہمارے لیے لڑے، لیکن آپ کی فوج تو اپنے ہتھیاروں کی حفاظت ہی نہیں کر سکی تو ہمارے لیے آپ کے جوان کیا لڑیں گے؟ یہ سوال تھا۔ اب اس موقع پر جو ہے ہمیں ابن عربی کے کرشمے یا اس کی روحانیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کتنی روحانی شخصیت تھے کہ ان کی دعاؤں کے طفیل وہ کام جو نہ ہونے والا کام تھا وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آخر میں وہ کام ہو بھی جاتا ہے ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ کون؟ ابن عربی، جو شاہ قادر جیلانی کے شاگرد تھے، یعنی اتنی بڑی روحانی شخصیت کے شاگرد تھے ابن عربی، جو خود بھی 500 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں ابن عربی۔ ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے بالآخر وہ کام ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہاں ایک اور جو نکتے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جو دوسرے ملکوں کے ریاستوں کے جو سربراہان تھے، کسی قبیلے کی فوج کو یا کسی اور ریاست کی فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے عوض ہی ان پر انعامات، کرامات اور نوازشات کی بارش کیا کرتے تھے، اور وہی حال ہمیں آج کی اس دنیا میں، آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی دیکھنے کو مل رہی کہ کس طریقے سے ریاست پاکستان کی قدر و منزلت سعودی عرب کی نظر میں ہے، یا پھر وہ قدر و منزلت جو ہے ترکی کی نظر میں ہے، یا چائنا کی نظر میں ہے، یا
خود سپر پاور امریکہ کی نظروں میں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی دلیر اور بہادر فوج کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کی فوج کی ضرورت جو ہے وہ ہر اس ملک کو ہے جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو گائے بگائے پاکستان پر مہربانیاں کر رہا ہے، پاکستان پر اپنا تیل نچاور کر رہا ہے یا ریال نچاور کر رہا ہے، تو وہ کوئی پاکستان کی سیاسی قیادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، سیاسی بصیرت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف پاکستان کی بہادر ترین جو فوج ہے، جن میں لڑنے کی صلاحیت ہے، جو کہ مر مٹنے کے جذبے سے سرشار ہے، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ہی سعودی عرب جو ہے اس نے اپنے ریال پاکستان پہ لٹائے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی لٹا رہا ہے، اور پاکستان پر اپنے تیل کی بارش کر رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایک لڑنے والی بہادر فوج ہے جو کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی آڑے وقت میں سعودی عرب کو اس کے دشمنوں سے بچا سکتی ہے۔ یہی حال جو ہے وہ ترکی کا ہے، اور یہی حال جو ہے ہمیں گائے بگائے جو ہے وہ امریکہ جیسے سپر پاور کا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہیں افغانستان میں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہی آخر میں پاکستان کی آرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز جو ہے وہ ہمیں ارطغرل غازی کے اس قسم میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، کس طریقے سے محض ان کے جانثاروں کی لڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے جو ہے وہ حلب کا جو سلطان ہے انہیں اپنے حلب میں رہنے کے لیے نہ صرف جگہ دے رہا ہے بلکہ کھانے پینے کا انتظام بھی کر رہا ہے، صرف اور صرف ان کے جانثاروں کے لڑنے کی وجہ سے۔ اور یہی حال جو ہے وہ ہمیں اس وقت پاکستان کا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان آخر اتنا اہم کیوں ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے، ترکی کے لیے اور خود امریکہ کے لیے، اور خود اس وقت چائنا کی آنکھ کا تارا کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک لڑنے والی انتہائی بہادر فوج ہے، اس فوج کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی اہمیت یا پاکستان کو جو چار چاند لگے ہیں وہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہے۔ اس لیے پاکستان کی فوج ہمیشہ اس کے دشمنوں کو کٹکتی رہتی ہے، اور آئے دن جو ہے پاکستان کی فوج کے کسی نہ کسی جرنیل کے خلاف سوشل میڈیا پر اس کے دشمن جو ہے وہ اسی طریقے کے سکینڈل جو ہے لاتے رہتے ہیں، جس طرح کا سکینڈل ان دنوں چل رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ اس کھیل سے یا ارطغرل غازی کے سیریز نمبر 1 کے جو ہے سیزن نمبر 1 کے قسط نمبر 5 میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملا جو میں نے اپنے دیکھنے والوں کو اس کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔